ہم آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر مشیر داخلہ رحمان ملک پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سناتا ہوں، ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں کہ ہم اس ویو سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی انفارمیشن ہے وہ لیگلی ٹینجیبل ہو، کریڈینشیل سب سسپیکٹ کے صحیح طرح سے ویریفائی ہوں اور وہ اس طرح ویریفیکیشن ہو کہ وہ کورٹ میں پروو کیا جا سکے. دوسرا، جو انفارمیشن ہمیں انڈیا نے سپلائی کی تھی اس میں کافی مٹیریل ہے، اس کو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، انکوائر کر رہے ہیں کہ اس کو ہم کیسے ایویڈنس لائیں یا ایویڈنس میں کنورٹ کریں تاکہ کوئی کرمنل کیس بنتا ہے تو وہ جو لیگل اسکروٹنی ہے یا لیگل ایکشن ہے اس کے مطابق ہو سکے. تیسری یہ ہے کہ جتنی اس کے علاوہ، کیونکہ ہم نے انویسٹیگیشن تو شروع کر دی ہوئی ہے نا، جو انفارمیشن انڈیا نے دی ہے اس کے علاوہ ہم اور بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. وہ بھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ یا انکوائری کی جو آئیں گی چیزیں اس میں پارٹ بنے گا اس پوری انکوائری رپورٹ کا جو یہ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے، انکوائری ٹیم ہے، وہ کر رہی ہے. ان کو میں ٹائم صرف 10 دن کا دے رہا ہوں اور مجھے پتا ہے ہمارے یہ جو تینوں آفیسرز ہیں اور اس وقت چاروں صوبوں کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں اور آئی ایم کوائٹ کنفرمڈ اور I show myself that یہ جو ہمارے آفیسرز ہیں بہت کیپیبل ہیں اور ان کے پاس بہت پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے 10 دن سے پہلے یہ ہمیں کچھ رپورٹس آ جائیں کیونکہ 10 days کی ڈیڈ لائن ہے ود انسٹرکشنز کہ ڈو اٹ ایز کوئک ایز پاسبل. جی اتنا کافی ہے جی. آپ کو میری ہو سکتا ہے ٹرانسلیشن کو غلطی ہو جائے تو معافی کر دیجیے. تھینک یو جی. 1 by 1 یہاں شروع کرتے ہیں جی پلیز. دیکھیں لیٹس ریگولیٹ، لیٹس ڈو لائک دس. نمبر 1 ایک جی. ویری کائنڈ آف یو. یہ فرمائے گا کہ پوری حکومت پاکستان اپ ٹو دا پرائم منسٹر ہم کہتے رہے کہ یہ ثبوت نہیں ہے، اطلاعات ہیں. اب ہمارے 3 آفیسر اطلاعات کو کیسے کنورٹ کریں گے ثبوت میں؟ اسی کے ساتھ کی بات ہے کہ ملی بینڈ نے کہا کہ فردر اینڈ فیسٹر انویسٹیگیشن ٹل ایگزیکیوشن، تو کیا 10 دن میں یہ سارا کام ہو جائے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کی فاسٹ کرنے کی انسٹرکشن نہ ہم مانی ہیں نہ ہم مانیں گے. ہم اپنے حساب سے چل رہے ہیں. ملی بینڈ صاحب تو کل آئے تھے، میں تو پرسوں کی یہ انویسٹیگیشن آرڈر کر چکا ہوں، اس لیے آئی ہوپ کہ اس کو اس تناظر میں نہ دیکھا جائے. آج بھی میں انفارمیشن ہی کہہ رہا ہوں، ایویڈنس نہیں کہہ رہا ہوں. اور انفارمیشن جو اس میں لیڈز ہیں، لیڈز میں اچھے خاصے کلوز ہیں تو ان کلوز کو ہم آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. اور ایویڈنس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سم تھنگ مٹیریل، سم تھنگ ٹینجیبل، سم تھنگ وچ یو کین ٹیک ٹو دی کورٹ آف لا. نیچرلی جب ہم کوئی کیس رجسٹر کریں گے یا ہماری انکوائری آگے چلتی ہے تو یہ ساری چیلنجیبل ہوں گی. تو دیر فور ہم وہ کوئی ایسے نائیو کام نہیں کریں گے جس کو کل کو آپ کے ملک کو امبیرسمنٹ ہو. میرے ملک کو. اچھا یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں 124، کیا 10 روز میں ان کو کسی عدالت میں پیش کیا جائے گا یا 10 روز؟ لیٹ بی کلیئر جی. جو ابھی انکوائری آرڈر ہوئی ہے یہ انڈر دی FIA ایکٹ ہوئی ہے اور اس میں جو انویسٹیگیشن ہے اور جسے انکوائری کہتے ہیں ہم، FIA کے آفیسرز کوئی بھی ابو دی رینک آف سب انسپیکٹر کین ٹیک ایکشنز ان ٹرمز آف انکوائرنگ، in terms of examining a person, in terms of seizing the property, in terms of anything which actually he has to do after registering the case. He has the power to collect the evidence, put it on record, and if that inquiry, all that information which are collected suggests that there should be a case, then the case is registered. That's why I've asked them to investigate, to inquire into it in 10 days, let them bring the preliminary inquiry. If they want more time for inquiry, I will give them more time. That's a preliminary report which I've asked for 10 days. جی آج اچھا ایسے چلتے نظر ایک مائک کر. ہاں جی یہ بتائیں کہ کیا برطانیہ اور امریکہ کی طرف سے بھی آپ کو پاکستان کو ممبئی کے واقعات کے حوالے سے کوئی؟ آپ دیکھ رہے تھے رحمان ملک مشیر داخلہ کی پریس کانفرنس جو ابھی بھی جاری ہے اور ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر وہیں لیے چلیں گے.
ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مشیر داخلہ رحمان ملک کی پریس کانفرنس جو اسلام آباد میں جاری ہے اس میں خاص طور پر انہوں نے ممبئی دھماکوں کے بعد کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے بات کی اور جو تحقیقات پاکستان میں ہونی ہے اس حوالے سے خاص طور پر انہوں نے میڈیا کو بریف کیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے اور اس میں انہیں 10 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس ٹیم کو اور 10 دن میں کوئی نہ کوئی جو ہے تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. اور اس وقت بھی مشیر داخلہ رحمان ملک کی جو پریس کانفرنس ہے وہ جاری ہے اسلام آباد میں جس میں مزید اس تحقیقاتی ٹیم کے حوالے سے میڈیا کو جو ہے وہ بریف کر رہے ہیں. ہم آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ مشیر داخلہ رحمان ملک کی پریس کانفرنس جو ہے وہ اسلام آباد میں جاری ہے جس میں ممبئی بم دھماکوں کے بعد کی جو صورتحال ہے جس میں پاکستان بھارت کو کئی بار یہ پیشکش کر چکا ہے کہ مشترکہ جو ہے تحقیقات کرائی جانی چاہیے لیکن بار بار بھارت جو ہے اس کی مذمت کرتا رہا ہے اور اس سے انکار کرتا رہا ہے. اب فائنلی ڈیوڈ ملی بینڈ جو کہ برطانوی وزیر خارجہ ہیں ان کی پاکستان آمد اور اس کے بعد جو بات چیت ہوئی ہے پاکستانی حکومت کے ساتھ ان کی اس میں یہ طے پایا کہ پاکستان میں اس کی تحقیقات ہوں گی. اگر پرائمری فشاری ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ایویڈنس اویلیبل ہے آن ریکارڈ تو اس پہ ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ان کریمنل کیس. دین اٹ از اپ ٹو دا کورٹ. The court may take 2 years, court may take 6 months. It all depends on your judicial system. So please do not think perhaps there is any pressure from India. I can say with full authority there is no such anything. This is my decision because I believe in working in a fast track. You know my reputation. I want to do this inquiry as quick as possible. اور اگر میری ٹیم چاہے گی کہ ان کو اور ٹائم دیں ان کو اور ٹائم دیں گے. دیر ول بی نو ہری. آئی انڈرسٹینڈ فلی ہری از آلویز بیڈ. نیکسٹ ملک صاحب آپ لوگ تو وہ بہت سنسیئرلی جو آپ انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. مشیر داخلہ رحمان ملک کی پریس کانفرنس جاری ہے جو کہ آپ سن رہے ہیں اور ایکسپریس نیوز جو ہے وہ آپ کو دکھا بھی رہا ہے. اس میں نے آپ کو خاص طور پہ بتایا کہ ان جو اہم جو بات ہے جس ایشو پہ انہوں نے بات کی ہے وہ ممبئی دھماکوں کی تحقیقات کے حوالے سے ہیں جو کہ پاکستان میں ہونی ہے. ہم ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد جہاں پر یہ پریس کانفرنس ابھی جاری ہے جس میں مزید جو ہے وہ اس تحقیقاتی ٹیم کے حوالے سے میڈیا کو بریف کریں گے اور کر رہے ہیں. اس وقت آپ سن سکتے ہیں رحمان ملک. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم نے تو پہلے دن سے جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم کی بات کی تھی, جوائنٹ کمیشن کی بات کی تھی اور دس شوز دی کمٹمنٹ آف دی لیڈرشپ آف پاکستان. آپ دیکھیں انسیڈنٹ ہونے کے فوراً بعد پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے موہن سنگھ صاحب سے بات کی اور امیڈیٹلی پرائم منسٹر صاحب نے بات کی. تو ہماری سنسیئرٹی کا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جتنی ہم نے مار کھائی ہے ٹیررزم سے دنیا میں کسی نہیں کھائی. ہمارے اتنی لوگ شہید ہوئے ہیں, اتنی ہماری اکانومی پہ افیکٹ ہوا ہے تو ہم سے زیادہ کون جانے گا. تو کیونکہ ہمیں درد ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ایکٹ آف ٹیررزم ہے یہ غلط ہوا ہے, یہ ہینیس کرائم ہے جس سے ہمارے پاکستانی بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے, اس طرح ہمارے ہندوستانی بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے انکنڈیشنل سپورٹ دی کہ آئیں مل کر انویسٹیگیٹ کریں. اور آج بھی ہماری سنسیئرٹی آپ ان ڈاکومنٹس میں دیکھ سکتے ہیں. ہم نے اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے اور میں نے اس لیے کمپیٹنٹ ٹیم یہاں پہ چنی ہے تاکہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور ایک میں کلیئر کر دوں کہ پاکستان کا انٹرسٹ سب سے سپریم ہے. نہ ہم کسی سے ڈکٹیشن لیں گے نہ کسی کا فیکٹ لیں گے. اور آئی پرامس دی نیشن کہ جو چیز بھی ہوگی ٹرانسپیرنٹ ہوگی. ابھی اور جب ہم اوپن اسکروٹنی میں ہیں پبلک سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. آپ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کہاں ہم جھک رہے ہیں. جھکنے والی کوئی بات نہیں ہے, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ کرمنل وہ پاکستانی ہو یا انڈین ہو یا کسی دوسرے ملک کا ہو وہ کرمنل ہے. اور اگر کسی نے کرائم کیا ہے تو he has to be brought to the justice. That is the only contention which the Pakistani authorities are trying to do. Not bank benches, brother. Please, I can support you, sir. اچھا سر, یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ جو انفارمیشن دی ہیں انڈین گورنمنٹ نے, اگر ان میں کچھ ابہام پایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ براہ راست انڈین آفیسر سے بھی رابطہ کریں گے اور براہ راست مجرموں تک بھی ایکسیس کریں گے. اور وہ کب تک؟ دیکھیے جی, جتنی انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے دیٹ ہیز بین پاس ٹو دی انویسٹیگیشن ٹیم. ہم اس کو انفلوئنس نہیں کرنا چاہتے, ہم ان کو ٹائم دینا چاہتے ہیں وہ ایگزامن کریں. اور اگر اس میں کوئی لکونہ ہے, اگر کوئی اس میں